حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عجیب قصہ ہے کہ آپ حق کی تلاش میں نکلے اور سالوں گھومتے رہے، 10 مرتبہ غلام بنائے گئے، بیچے گئے، آخر میں غلام بنا کے مدینہ لائے گئے۔ مدینہ میں ایک یہودی کے غلام تھے، وہ کہتے ہیں مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری علامات بتائی گئی تھی اور وہ انہوں نے پڑھ لی تھی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ یثرب کی اس زمین پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ظہور کب ہوگا۔ ایک یہودی آیا اور میرے مالک سے بات کرنے لگا کہ انصار ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس زمانے کا نبی برحق ہوں اور میں امام الانبیاء خاتم النبیین ہوں۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی کہ میں ایسا لرزا اور مجھے ایسا شوق طاری ہوا قریب تک کہ میں کھجور کے اس درخت سے گر جاتا۔ میں اترا اور میں نے اس سے پوچھا کہ اور احوال بیان کرو، اور کیا کہتا ہے وہ، اور اس کے کیا احوال ہیں۔ کہتا ہے میرا مالک جو یہودی تھا وہ اٹھا اور اس نے میرے منہ پہ تماچا مارا کہ تم ایک غلام ہو، تمہیں اس سے کیا کام، جاؤ اپنا کام کرو۔ کہتا ہے جب رات ہوئی تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چھپکے سے گیا اور میرے پاس جو مال تھا تھوڑا بہت میں نے جمع کیا ہوا تھا وہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ان صحابہ کو دے دو، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ فرماتے ہیں صحابہ کو میں نے دیا، میں واپس آ گیا۔ دوسرے دن پھر ایک دن بعد یا دوسرے دن چند دن بعد میں نے پھر تھوڑا سا مال جمع کیا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اس میں سے لیا اور صحابہ کو بھی دیا۔ تیسری جو نشانی رہتی تھی وہ یہ تھی جو حضرت سلمان فارسی کو معلوم ہوئی تھی کہ اس نبی آخر الزمان کی پشت پر نبوت کی ایک مہر لگی ہوئی ہوگی۔ کہتے ہیں تیسرے دن جب میں آپ کی مجلس میں تیسری مرتبہ جب گیا تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کے پیچھے سے آ کے آپ کی پشت کے پاس بیٹھا، رسول اللہ کو سب احوال معلوم ہو گیا کہ یہ پشت دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک کمر سے چادر کو یوں ہٹایا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں آپ کی کمر مبارک سے چمٹ کے اس نبوت کی مہر کو چومنے لگا، بوسہ دینے لگا اور پھر میرا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، میں زار و قطار رونے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی گود میں لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی رونے لگے میرے ساتھ۔ کہا میں نے اس وقت کلمہ پڑھا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے حال اپنا بیان کیا سارا کہ میں کتنے مراحل طے کر کے اور کتنی جگہ غلام بن کے ایران سے چل کے آپ تک پہنچا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے آقا کے ساتھ مکاتبت کر لو۔ مکاتبت اسے کہتے ہیں کہ غلام اپنے آقا سے کہہ دے، جس وقت یہ غلامی کی ترتیب ہوتی تھی کہ آپ مجھے رہا کر دیں، اس کے بدلے میں مجھ پہ کوئی مال ڈال دیں، میں محنت مزدوری وغیرہ کیا کروں گا اور آپ کے لیے وہ مال جمع کیا کروں گا۔ تو اپنے آقا یہودی سے جب کہا کہ آپ مجھ سے مکاتبت کر لیں، کسی مال کے بدلے میں آپ مجھے رہا کر دیں، آپ وہ مال مجھے بتا دیں کہ کتنے کے بدلے میں آپ رہا کریں گے۔ تو اس یہودی نے کہا 300 درخت تم میرے لیے لگاؤ گے کھجور کے، اور وہ کھجور کے درخت بڑے ہو جائیں، پھر ان پر پھل آ جائے، اور 300 اوقیہ چاندی تم مجھے دو گے، اس کے بعد میں تمہیں رہا کروں۔ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے یہ حال بیان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ سلمان کی مدد کرو، کھجور کے پودوں سے کسی صحابی نے مجھے 10 پودے دیے، کسی نے 20 پودے دیے، کسی نے 30 پودے دیے، اور میں نے جا کے وہ پودے وہاں لگا دیے۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد کی لگانے میں اور پانی ڈالنے میں۔ 1 سال کے قلیل عرصے میں وہ سارے پودے تناور درخت بن گئے اور سب پہ پھل بھی آ گیا۔ یہودی دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، 1 سال میں کھجور کا درخت نہیں بڑھتا اور اس پہ پھل بھی آ جائے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ
اتنا سا سونا لایا گیا. رسول اللہ نے کہا یہ لو اور اپنے آقا کو جا کے دے دو اور اس سے آزادی حاصل کر لو. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت تھوڑا ہے, یہ پورا نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا جاؤ تولو, پورا ہو جائے گا. جب اس کو تولا تو پورا نکلا, جتنا اس یہودی نے مانگا تھا وہ اس کو دیا اور وہ آزاد ہو گیا.